الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کو سماعت کریں گے وہ ہے کہ گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو صرف ان کی پرہیزگاری پہنچنی ہے، ان کا تقویٰ پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہوا یہ کہ آیت کے تب نازل ہوئی کہ مکہ کے کافر جو ہیں وہ قربانی کر کے اس کے بعد اس کا خون جو ہے وہ خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے حج کرنا شروع کیا، عمرہ کرنا شروع کیا، تو وہ بھی قربانی کر کے یہ چاہتے تھے کہ اس کا خون جو ہے وہ خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے پاس تو نہ خون ہی پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو صرف اتنی چیز ہے کہ وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، تمہاری پرہیزگاری کیسی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ تو آج جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، کسی کی نیت ہوتی ہے دکھلاوے کی کہ جی پتہ لگے کہ ہر سال چودھری صاحب ایک وڈا سارا اونٹ پیش کر دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر، پتہ لگے جی فلاں چودھری صاحب جو ہے نا اپنے قربانی ہمیشہ پورے گاؤں سے اعلیٰ قربانی پیش کرتے ہیں، جی فلاں صاحب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں 10 اونٹ پیش کرتے ہیں۔ یعنی صرف مقصود یہ ہے کہ دنیا سے واہ واہ حاصل ہو جائے، کہ دنیا کہے جی جو یہ بندہ کام کر رہا ہے اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو اگر تو نیت یہ ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جی فلاں بندے کے پاس کتنا مال و دولت ہے، فلاں بندہ جو ہے کتنی قربانیاں پیش کر رہا ہے، فرمایا معیار یہ نہیں ہے، معیار قربانی کا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی وہی قبول ہے جو پرہیزگاری اور صاف نیت اور اخلاص کے ساتھ اور خوشنودگی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی، سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے کی جائے گی۔ اللہ اسی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ذکر فرما دیا کہ اللہ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو فرمایا وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد جب گوشت کر لیتے ہیں تو گوشت کو تقسیم کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اس گوشت کی برابر 3 ڈیریاں لگا لی جائیں۔ 3 ڈیریاں لگانے کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں، دوسرا حصہ اپنے عزیزہ اقربا میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ 3 حصے کرنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس نے قربانی کی ہے، چاہے تو وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، اللہ نے اسے بڑا مال و دولت عطا کیا ہے، وہ چاہے تو سارا بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ عام روٹین میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے قربانی تو فرمایا اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لے، ایک حصہ اپنے عزیزہ اقربا میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ جو ہے وہ تمام جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دے۔ آج دورہ معیار چل رہا ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں اور چودھری صاحب کے پاس گوشت بھیجتے ہیں، ذرا تھوڑا سا زیادہ ڈال کے بھیجنا،
جی فلاں جج صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، جنہوں نے خود قربانیاں کی ہیں، لیکن ایک ماڑا اور ایک غریب بندہ اس کے پاس نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ مفاد کوئی نہیں ہے نا، اس نے ہمارا کوئی سیاسی کام نہیں نکالنا، وقت برے وقت پہ اس نے ہمارے کام نہیں آنا، کیونکہ وہ غریب جو ہوا تو غریب نے ہمارے کام نہیں آنا۔ تو اس لیے اس کے گھر میں اگر بھیجیں گے بھی تو تھوڑا بھیجیں گے تو سب سے لیٹ بھیجیں گے، کیونکہ غریب کی یاد آتی لیٹ ہے نا۔ ذرا غور تو کر کہ تجھے غریب سے کام تو پڑے گا، لیکن اب نہیں پڑ رہا تو کیا ہوا، لیکن کل روز محشر کے دن اسی غریب سے تمہیں کام پڑے گا۔ تو خدارا جسے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جو لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں چاہیے غرباء کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے پڑوس میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ جو گوشت ہے ان تک پہنچائیں، اور بالکل ہی تھوڑا نہیں بلکہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ڈالیں کہ ایک وقت کی ان کی ہنڈیا جو ہے وہ بن سکے۔ یہ نہ ہو کہ چند بوٹیاں تم پیش کرو، پھر وہ انتظار کرتے رہیں کوئی اور آئے تھوڑی سی اور پیش کرے، تاکہ پھر اس کے بعد ایک ان کے گھر میں ایک ہنڈیا کا جو گوشت جمع ہو تو پھر وہ پکا سکیں۔ کم سے کم تقسیم کرتے ہوئے اس چیز کو تو لازماً دیکھنا چاہیے کہ اتنا پیش کریں ہم لوگ گوشت کہ ایک وقت کا جو ان کا کھانا ہے، ایک وقت کا جو ان کی ہنڈیا ہے وہ بن جائیں اور وہ آسانی سے کھا سکیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق